وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور میرا نبی تم کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے۔ نبی کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں سچائی سکھا دو، ایمانداری سکھا دو، شرافت سکھا دو، اور قرآن و حدیث نہ سکھاؤ، عقیدہ نہ سکھاؤ، منہج نہ سکھاؤ۔ بعض لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے نا، ان کے یہاں تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ اکرام مسلم سکھا دو۔ ان کے یہاں تبلیغ کا مطلب یہ ہے لوگوں سے اچھا اخلاق سکھا دو۔ توحید کہاں گئی میرے بھائی؟ عقیدہ کہاں گیا؟ سامنے والا قبر پہ سجدہ کرے، پتھر کے آگے سجدہ کرے، تعویذ پہنے، گنڈے پہنے، دھاگے پہنے، ہم کہتے نہیں صاحب ہمیں عقیدے سے مطلب نہیں۔ ایسی تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں۔ تبلیغ کے نام پہ ڈھکوسلا ہے، یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے۔ میرے نبی نے جو تبلیغ کی، جو صحابہ نے تبلیغ کی، سب سے پہلے عقیدے پر توجہ دی، سب سے پہلے لوگوں کی توحید کو نکھارا ہے۔ میرے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، سارے قریش کے قبیلے کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ اے قریش کے لوگوں ادھر آؤ، اے بنو کعب ادھر آؤ، اے بنو مناف ادھر آؤ، اے بنو ہاشم ادھر آؤ، اے بنو مطلب ادھر آؤ۔ پہلے آپ نے عام لوگوں کو بلایا، پھر خاص کرتے چلے، سب کو مخاطب کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا عباس کا نام لیا۔ اے میرے چچا عباس آپ بھی سن لیجئے، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی سن لے، اے میری پھوپھی صفیہ آپ بھی سن لیجئے، انقذوا انفسکم من النار، اے میرے خاندان کے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، تم کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تم اگر توحید کے راستے پہ نہیں آئے، تم نے اگر میرا کلمہ نہیں پڑھا، تم اسلام میں نہیں آئے، میں تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ پورے طائف میں اللہ کے نبی تقریباً 1 ہفتہ رہے، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے نبی کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اللہ کے پیارے نبی طائف سے واپس آنے لگے۔ طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ واپس جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے بڑے کرمنل لوگوں کو، بڑے بدماش قسم کے لڑکوں کو پیچھے پیچھے لگا دیا کہ جا کر کے محمد رسول اللہ کے اوپر پتھر مارو۔ اللہ اکبر! وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے، جو محسن انسانیت بن کر کے آئے، جو انسانیت کے درد کے مسیحا بن کر کے آئے، طائف کی وادی میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور آپ کے بدن سے خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم رہا ہے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین، اے کمزوروں کے رب، اے میرے رب، میں اپنی کمزوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اِلَى مَن تَكِلُنِي، اے اللہ تو کس کے حوالے تو نے مجھ کو کر دیا ہے؟ اے اللہ کیا ایسے دشمن کے حوالے تو نے مجھ کو کر دیا ہے جس کو تو نے میرا معاملہ سونپ دیا ہے، یا ایسے دور کے لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے جو میرے ساتھ بڑی سختی برت رہے ہیں؟ اے اللہ میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی اور پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی جب تک آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا ایک نعت کے چند اشعار سماعت فرمائے. یہ نعت اللہ کے فضل و کرم سے میری ہی لکھی ہوئی نعت ہے. مقدس منور ہے سیرت نبی کی، مقدس منور ہے سیرت نبی کی، ہے خورشید تاباں سی صورت نبی کی، ہے دریائے رحمت کا فیضان جاری، ہے سارے جہانوں میں رحمت نبی کی، غریبوں ضعیفوں کے ملجا و ماوا، یتیموں کے سر پر ہے شفقت نبی کی، ہر ایک حکم فطرت کے بالکل مطابق، شریعت ہے ایسی شریعت نبی کی، ہے طوفان کی زد میں سفینہ ہمارا، چلو تھام لیتے ہے سنت نبی کی، یہ رتبہ بھی ان کو عنایت ہوا ہے، اطاعت ہے رب کی اطاعت نبی کی، نہ پوچھو کہ کیا ہے مقام محمد، بیان سے ہے باہر فضیلت نبی کی، رسول مکرم ہی ختم الرسل ہے، قیامت تلک ہے رسالت نبی کی، دعاؤں سے دشمن کو اپنے نوازا، شرافت تھی ایسی شرافت نبی کی، کبھی کوئی در سے نہ خالی گیا ہے، سمندر سے بڑھ کر سخاوت نبی کی، ضلالت میں ڈوبا ہے سارا زمانہ، جہاں کو ہے اب بھی ضرورت نبی کی، زباں پر جو صلی علی کا ہو نغمہ، تو بے شک ملے گی شفاعت نبی کی، رہے مصطفیٰ کا
جو راہی ہے زاہد اسے ہی ملے گی رفاقت نبی کی۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں پڑھی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی 5 کوالٹیز بیان کی، 5 خوبیاں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا، بشارت سنانے والا بنا کر کے بھیجا، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ ہی کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ یا روشن سورج بنا کر کے بھیجا۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی 5 خوبیاں بیان کی۔ میں آج کی تقریر میں اس میں سے جو 4تھی خوبی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک باب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی بنا کر کے بھیجا۔ آپ ایک داعی تھے، دعوت دینے والے، مبلغ، تو آپ کی دعوت کا انداز کیا تھا؟ کیونکہ نبی کے بعد اب یہ مشن ہم سب کا ہے، نبی کے بعد اب نبی کی امت کو یہ کام کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے نبی نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک کیسے پہنچایا، آپ داعی کیسے تھے، آپ مبلغ کیسے تھے۔ آئیے اس بات کو اور بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم سورہ آل عمران کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ان کے اندر ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ دیکھیے تبلیغ کا مواد کہاں ملے گا؟ آج ایک بڑی بحث سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، کیا ہے؟ کمپیریٹیو ریلیجین، جو کمپیریزن کرتے ہیں کہ اسلام بہتر ہے، کہ عیسائیت بہتر ہے، کہ فلاں مذہب بہتر ہے، اور وہ توحید کی جب بات کرتے ہیں تو بائبل کی آیتیں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی کتابوں سے پڑھتے ہیں۔ تو ہمارے بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ دعوت کا یہ انداز صحیح نہیں۔ اسلام is not able to compare، اسلام کا کمپیریزن تو بنتا ہی نہیں ہے۔ جب اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسیپٹیبل اور سویکار اسی مذہب کو کیا جائے گا، تو پھر کسی اور مذہب سے کمپیریزن کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے جو کمپیریٹیو ریلیجن کا بہت زیادہ آج کل شہرہ چل رہا ہے، اسلام کی نظر میں یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ غیر مسلموں کو قرآن پڑھ کے سنائیے، میں نام نہیں لوں گا، ہمارے ملک کے بہت سارے ایسے علماء ہیں جن کی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں گزری اور ہزاروں لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، اور ان کی تمام دعوت و تبلیغ کا جو کی بنیاد تھی وہ قرآن اور حدیث تھی۔ ہمیں دوسرے مذہب کی کتابوں سے توحید کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا کبھی کبھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہم جب کسی غیر مسلم کو بتاتے ہیں کہ تیرے مذہب میں بھی توحید ہے، تو وہ سوچتا ہے چلو میں اپنے مذہب پر چل رہا ہوں تو کیا برا ہے۔ تو ہمیں توحید قرآن سے دکھانا ہے۔ نبی کی دعوت کا پہلا مرکز کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی تم کو قرآن کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہاری تربیت کرتے ہیں۔ اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں، اسلام پریکٹس کا نام ہے۔
نبی نے اسلام کی تعلیم دی تو اسلام کی تعلیم کی روشنی میں لوگوں کی تربیت دی. ابھی آپ نے شیخ عبد الرحمان صاحب کی تقریر سنی تربیت اولاد کے موضوع پر. باپ اپنے بیٹے سے 1000 مرتبہ کہ تو سچ بول، تو جھوٹ مت بول، اور باپ خود پریکٹیکل جھوٹ بول رہا ہو تو بیٹا کتنی باپ سے سچائی کی تعلیم لے گا. باپ بیٹے سے بولے بیٹا گالی مت دینا، باپ بات بات پہ گالی دے تو وہ کیا اپنے بیٹے کو گالی سے روکے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ تربیت اولاد کے موضوع پر جب ہم بات کریں تو ایک بات بڑی کلیئر ہو جانی چاہیے کہ تربیت اولاد کا نمبر بعد میں ہے، پہلے تربیت اپنی کرے ہم، تربیت ذات کا نمبر پہلے. باپ نمازی بنے، ماں نمازی بنے. یہ گھروں سے پردہ کیوں گیا؟ یہ گھروں سے شرم و حیا کیوں گئی؟ میں بے پردہ ہوں، میں بے حیا ہوں. 70 سال کی ماں پردے میں چل رہی ہے اور 20 سال کی لڑکی جو ہے وہ جینس کی پینٹ پہن کر کے اور کرتی پہن کر کے اور چہرے پر ایک ماسک لگا کر کے ماشاءاللہ پردے کا حق اس نے ادا کر دیا. یہ بے غیرتی، یہ بے حیائی ماں نے الاؤ کیوں کی؟ ماں نے اجازت کیوں دی؟ ابھی ہمارے بھائی نے میسج کیا کہ مولانا ذرا اس پر آپ بولیے گا. نکھی گھاٹ کے علاقے میں ہمارے بہت سارے نوجوان ٹیلی گرام پر کچھ ایپس آتے ہیں، کچھ گیمز آتے ہیں، گیمز کھیل کر کے پیسہ کما رہے ہیں. بزنس مت کرو، کاروبار مت کرو، ہاتھ پیر توڑ کے گیم کھیل کے پیسے کماؤ. یہ ہماری نئی نسل نے سیکھا ہے. اور باپ کو کوئی اعتراض نہیں، صاحب گھر میں پیسہ آ رہا ہے. کیا باپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ بیٹے سے پوچھے پیسہ کہاں سے آیا؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جولہا کا لڑکا جو ہوتا ہے اس کو جولہگی سکھانی نہیں پڑتی ہے. جیسے مچھلی کے بچے کو تیرنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، جولہا کا بیٹا آٹومیٹک جولہا بن جاتا ہے نا، کہاوت ہے ہمارے یہاں. بچہ اسی ماحول میں پیدا ہوتا ہے، بڑھتا چڑھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ بھئی جو ہے تانی کس کا نام ہے، بانا کس کا نام ہے، تریا کس کا نام ہے، پوری وہ الف بے ABCD پوری جانتا ہے. ہم اپنے بچوں کو اپنے کاروبار کی ABCD سکھاتے ہیں تو ہم یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ بیٹا حلال کما کے لانا، حرام کبھی کما کے مت لانا. کیا حلال کمانے کے راستے نہیں ہیں میرے بھائی؟ اسی ملک میں، اسی شہر میں اربوں کمانے والے ہیں الحمدللہ جائز اور حلال بزنس کے ذریعے. آپ یہ گیم کے ذریعے، معاف کیجئے گا اپنے نوجوان ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا، ان گیموں کے ذریعے آپ کروڑ پتی نہیں بن جائیں گے. حرام کی انکم آپ کے گھر میں آئے گی، سکون چھینے گا، برکت چھینے گی. حرام کا پیسہ اپنے گھر میں آنے مت دو میرے. تو تربیت کی بات آئی. اللہ کے نبی وَيُزَكِّيهِمْ لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور میرا نبی تم کو قرآن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. نبی کی تبلیغ کا مطلب یہ نہیں سچائی سکھا دو، ایمانداری سکھا دو، شرافت سکھا دو اور قرآن و حدیث نہ سکھاؤ، عقیدہ نہ سکھاؤ، منہج نہ سکھاؤ. بعض لوگوں کا یہ بھی مسئلہ ہے نا، ان کے ہاں تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ اکرام مسلم سکھا دو. ان کے تبلیغ کا مطلب یہ ہے لوگوں سے اچھا اخلاق سکھا دو. توحید کہاں گئی میرے بھائی؟ عقیدہ کہاں گیا؟ سامنے والا قبر پہ سجدہ کرے، پتھر کے آگے سجدہ کرے، تعویذ پہنے، گنڈے پہنے، دھاگے پہنے، ہم کہتے نہیں صاحب ہمیں عقیدے سے مطلب نہیں. ایسی تبلیغ کوئی تبلیغ نہیں. تبلیغ کے نام پہ ڈھکوسلا ہے، یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے. میرے نبی نے جو تبلیغ کی، جو صحابہ نے تبلیغ کی، سب سے پہلے عقیدے پر توجہ دی، سب سے پہلے لوگوں کی توحید کو نکھارا ہے میرے بھائی. تو نبی کی دعوت کا کیا بنیاد کیا ہوئی؟ نبی تم کو تمہارا تزکیہ کرنے آئے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے. اور آگے بڑھیے. نبی کی تبلیغ گھر سے اسٹارٹ ہوئی. اللہ کے پیارے نبی پر سب سے ابتدائی آیتیں جو نازل ہوئی اس میں ایک آیت یہ نازل ہوئی سورہ شعراء کی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، اپنے خاندان کے لوگوں کو ڈراؤ. آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے، آپ کے بال بچے، آپ کے بھائی بہن آپ کی تبلیغ کے سب سے پہلے مخاطب وہ ہونے چاہیے. عجیب بات ہے بھائی. ہم ایران کی سیاست کے فیصلے کر رہے ہیں. ہم بیٹھ کر کے سعودی عرب میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہم اس پر بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں.
ہم اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام کیسے نافذ ہو، ہم اس کے لیے محنت کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور اپنے گھر میں ہم اللہ کا نظام نافذ نہیں کر پا رہے۔ ہمارے گھروں میں بے نمازی، ہمارے گھروں میں حرام کمائی، ہمارے گھروں میں بے پردگی، ہمارے گھروں میں بے حیائی، ہمارے گھروں میں شرک و بدعت۔ نبی کی تبلیغ میں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، سارے قریش کے قبیلے کے لوگوں کو آپ نے جمع کیا۔ اے قریش کے لوگوں ادھر آؤ، اے بنو کعب ادھر آؤ، اے بنو مناف ادھر آؤ، اے بنو ہاشم ادھر آؤ، اے بنو مطلب ادھر آؤ۔ پہلے آپ نے عام لوگوں کو بلایا، پھر خاص کرتے چلے، سب کو مخاطب کیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچا عباس کا نام لیا۔ اے میرے چچا عباس، آپ بھی سن لیجئے، اے میری بیٹی فاطمہ تو بھی سن لے، اے میری پھوپھی صفیہ آپ بھی سن لیجئے، انقذوا انفسکم من النار۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، تم کو جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تم اگر توحید کے راستے پہ نہیں آئے، تم نے اگر میرا کلمہ نہیں پڑھا، تم اسلام میں نہیں آئے، میں تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تمہارے ساتھ رشتہ ہے، میں رشتہ نبھاؤں گا، لیکن میں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ نبی نے اپنے گھر والوں کو محسوس۔ نبی پر سب سے پہلے ایمان کون لایا؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے یار، آپ کے دوست، آپ کے ہمدرد، آپ کے غم گسار، آپ کے جانثار، آپ کے یار غار، سائے کی طرح آپ کے ساتھ رہنے والے صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے گھر میں بچے کی طرح رہنے والے حضرت زید، آپ کی پرورش کے انڈر میں رہنے والے حضرت علی، آپ کی فیملی کے لوگ ہیں، سب سے پہلے یہ ایمان ہے۔ تو نبی کی تبلیغ میں یہ خاص بات ملتی، گھر سے شروعات۔ اور آگے بڑھیے، نبی کی تبلیغ میں ایک خاص بات اور ہے کہ دعوت میں حکمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ اے نبی، اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ۔ مگر ایک بات میں بول دوں، حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں بعض لوگ حکمت کا مطلب سمجھتے ہیں سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ حکمت نہیں ہے۔ کسی کو برا مت کہو، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت یہ ہے کہ جہاں جو مقام اور جو جگہ جس بات کے لائق ہو وہ بات رکھی جائے، یہ حکمت۔ بہت سارے ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں غصے کا کام ہوتا ہے، وہاں آپ نرمی سے بات کریں گے تو بات خراب ہو جائے گی، اور بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں نرمی کی ضرورت ہے، وہاں غصہ دکھائیں گے بات خراب ہو جائے گی۔ تو نبی کی دعوت میں حکمت تھی۔ نبی کے پاس ایک دیہاتی بھی آتا تھا اور مکے کا سردار بھی آتا تھا، نبی دونوں سے ایک انداز میں بات نہیں کرتے تھے۔ نبی نے حکمت بتائی کہ کس کو کیسے مخاطب کیا جائے۔ ایسا بھی ہوا نبی کے پاس ایک آدمی آیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول کو معلوم ہے کہ وہ برا آدمی ہے، مگر آپ نے بڑے اچھے سے اس سے بات کی، اس کو محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تمہارے اخلاق اور تمہارے کیریکٹر سے مطمئن نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا اخلاق ہی ایسا ہے۔ تو نبی نے حکمت کے ساتھ دعوت اور سمجھانے کا انداز، موعظت تھی آپ کے اندر، نصیحت کرتے تھے، آپ سمجھاتے تھے۔ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھنے کی جگہ پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ کرام اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کہتے رک جاؤ، لا تظلموہ، اس کو پیشاب کرنے دو، پیشاب کرنے دو۔ پیشاب کر لیا اس نے۔ آپ نے اس دیہاتی کو اپنے پاس بلایا، بڑے پیار سے، بڑی حکمت سے، بڑی محبت سے آپ نے سمجھایا، ان ھذہ المساجد لا تصلح لہذا، اے میرے بھائی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں، گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، پیشاب کو صاف کروایا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ تمہیں اتنا جلدی طیش میں نہیں آنا چاہیے تھا، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہو، مشکل پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو۔
کبھی غور کیجئے گا آپ کا لائف سٹائل کیسا ہے؟ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے پریشانی کھڑی کرتے ہیں؟ اگر آپ کے تہوار پر، آپ کے کسی کام پر لوگوں کا راستہ جام ہوتا ہے تو آپ کو اپنے انداز پہ غور کرنے کی۔ میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے ہاں بہت ساری چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ضد میں بہت ساری چیزیں آئی۔ اسٹارٹنگ ہماری طرف سے ہوئی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے اپنا ایک غلط پاور دکھانے کے لیے ہم نے اس کو رائج۔ اسلام تو الاؤ نہیں کرتا کسی کا جینا حرام کرنے کا۔ بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا کے پورے محلے کو آپ اس کی نیند خراب کریں رات بھر، اسلام الاؤ نہیں کرتا۔ آپ کوئی کام کریں پورا راستہ جام کر دیں، اس میں بیمار لوگ ہیں، ایمبولینس کھڑی ہے آپ کی وجہ سے، اسلام تو الاؤ نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے ایک جملے میں اسلام کا خلاصہ پیش کیا، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، پریشانی پیدا کرنے کے لیے نہیں۔ تو نبی کی دعوت کا انداز اور آگے بڑھیے۔ اللہ کے نبی کی دعوت میں ایک خاص بات اور تھی، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ ہمیشہ اے میرے حبیب معافی کو پکڑے رہیے، عفو درگزر سے کام۔ نبی نے اس موقع پر معاف کیا ہے جہاں کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی ایک تو معافی یہ ہوتی ہے کہ ہم بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، معاف کرتے، اور ایک تو وہ معافی تھی فتح مکہ کا موقع ہے، تلواریں میان کے اندر ہے، نبی کا ایک اشارہ ہو اور مکہ میں تلواریں چل جائیں، اور سامنے کون لوگ کھڑے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کا جینا حرام کر کے رکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے اوپر نماز کی حالت میں گندگی ڈالی تھی، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو بدر و احد میں نبی سے لڑتے رہے، ان میں وہ لوگ ہیں جن کو موقع ملا ہوتا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہوں نے نبی کو زندہ نہ رہنے دیا ہو، اور نبی کے ٹکڑے کرنے کی طلب رکھنے والے لوگ سامنے موجود۔ آج نبی کو پورا پاور ہے، پورا اختیار ہے، ایک اشارہ کر دے اللہ کے نبی، ایک ہونٹ ہلا دے گردنیں کٹ جائیں گی، خون خرابہ ہو جائے گا۔ مگر اس نبی نے اس موقع پر کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تمہیں محمد رسول اللہ کسی سے انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد۔ یہ عفو درگزر کی مثال پوری انسانی تاریخ میں، پورے مانو اتہاس میں نہیں ملتی میرے۔ نبی نے طائف کا منظر یاد کیجیے، مکہ میں تبلیغ کرتے کرتے آپ تنگ آ گئے، طائف گیا، کبھی گوگل میپ میں جا کے ٹائپ کیجیے مکہ ٹو طائف کتنا ڈسٹینس، 80-90 کلومیٹر کا ڈسٹینس تو ہے۔ اس زمانے میں سڑکیں کیسی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے گئے تھے، ساتھ میں حضرت بلال یا حضرت زید تھے غالباً، کسی کو بتایا نہیں تاکہ مکہ والوں کو پتہ نہ چلے۔ طائف گئے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے آپ نے اسلام پیش، طائف والوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کہا کوئی اور نہیں ملا تھا اللہ کو، آپ ہی ملے تھے، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنایا، مذاق اڑایا، طنز کیا۔ اللہ کے نبی مایوس نہیں، گھر گھر جا کے اسلام کی تبلیغ کرنے، پورے طائف میں اللہ کے نبی تقریباً 1 ہفتہ رہے، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، میرے نبی کی بات ماننے والا نہیں ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، اللہ کے پیارے نبی طائف سے واپس آنے لگے، طائف کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ واپس جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے بڑے کرمنل لوگوں کو، بڑے بدماش قسم کے لڑکوں کو پیچھے پیچھے لگا دیا کہ جا کر کے محمد رسول اللہ کے اوپر پتھر مارو۔ اللہ اکبر، وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے، جو محسن انسانیت بن کر کے آئے، جو انسانیت کے درد کے مسیحا بن کر کے آئے، طائف کی وادی میں آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں اور آپ کے بدن سے خون بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم رہا ہے۔ کبھی نبی کی سیرت کا یہ انداز بھی دیکھو میرے بھائی، نبی نے یہ تکلیفیں کس کے لیے اٹھائی ہیں؟ نبی کو اپنے لیے کچھ بنانا تھا کیا؟ نبی کی وفات ہو رہی ہے، نبی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا مٹی کا کچا سا کمرہ ہے، نبی کی کل کائنات، نبی اسی کمرے میں ساری زندگی گزارتے،
کوئی فرنیچر نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں، بچوں کے لیے کچھ چھوڑا نہیں، ہتھیار اپنے مسلمانوں کو صدقہ کر دیا۔ آخری رات محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے تو پڑوسی سے تیل ادھار مانگ کے جلا ہے۔ یہ زندگی گزاری ہے نبی۔ اس نبی نے اپنے لیے تو کچھ نہیں کیا، طائف میں پتھر کھایا تو اپنی ذات کے لیے تو نہیں کھایا، انسانوں کے لیے کھایا، انسانیت کے لیے کھایا۔ کسی طریقے سے طائف سے جان بچا کے نکلے، ایک کھجوروں کے باغ میں پہنچے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کا دکھڑا پیش، اور وہ دل کا دکھڑا جب پڑھو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا رب المستضعفین۔ اے کمزوروں کے رب، اے میرے رب، میں اپنی کمزوری کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ الی من تکلنی، اے اللہ تو کس کے حوالے تو نے مجھ کو کر دیا ہے؟ اے اللہ کیا ایسے دشمن کے حوالے تو نے مجھ کو کر دیا ہے جس کو تو نے میرا معاملہ سونپ دیا ہے، یا ایسے دور کے لوگوں کے حوالے تو نے مجھے کر دیا ہے جو میرے ساتھ بڑی سختی برت رہے ہیں؟ اے اللہ میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کوئی اور پرواہ نہیں ہے۔ نبی نے یہ الفاظ کہے تھے اللہ کی بات، اور اس کے بعد حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد رسول اللہ، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے، آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، آپ حکم دے دیں اور ان مکہ طائف والوں کو دونوں پہاڑیوں میں رکھ کے پیس دیا جائے، ختم کیا جائے۔ میرے نبی نے انہی طائف کے لوگوں کو جنہوں نے ابھی تازہ تازہ زخم پہنچایا تھا، ان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ، مجھے امید ہے یہ ایمان نہیں لا رہے، کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ اور دنیا کی تاریخ نے دیکھا اسی طائف کی وادی سے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے، انہی پہاڑوں کے بیچ میں سے بڑے بڑے صحابہ پیدا ہوئے۔ تو میرے عزیزوں، نبی کی دعوت میں عفو و درگزر کا بڑا مادہ تھا۔ غزوہ احد کا منظر یاد کیجیے، مسلمانوں کی ایک چوک سے مسلمان جیتی جنگ ہار گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے پیارے نبی کے دانت ٹوٹے، آپ کے ہونٹ پھٹ گئے، آپ کے چہرے کے اوپر جو مغفر تھا لوہے کا، اس کی کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی، پورا چہرہ لہو لہان۔ نبی نے اس عالم میں بھی بد دعا نہیں، نبی نے اس عالم میں بھی کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نادان کے نادان۔ نبی نے امت کو سبق دیا کہ آپ جب دین کی دعوت دینے کے لیے نکلے ہیں تو آپ کے دل میں انسانیت کا درد ہونا چاہیے، انسانیت کی تڑپ ہونی چاہیے۔ لوگ شرک کر رہے ہیں، لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کے اندر یہ تڑپ ہوگی کیسے ان کو توحید پر لائیں۔ آپ کو نفرت نہیں کرنا ہے لوگوں سے، آپ کو گھرنا نہیں کرنا ہے لوگوں سے، آپ کو دور نہیں کرنا ہے لوگوں سے، اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے، اپنے کردار سے لوگوں کو قریب لاؤ، انہیں توحید کی دعوت۔ اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، کہیں اس فکر میں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ نبی کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی کہیں آپ اپنی جان نہ دیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، اے نبی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ وہ باتیں سن کر کے غمگین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اے نبی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے۔ میرے بھائی، نبی کا جنون تھا اسلام کی دعوت۔ نبی کا چچا ابو لہب نبی کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی حج کا سیزن آیا، مکہ کے بازاروں میں نکل کے دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور پیچھے سے چچا کہہ رہا ہے خبردار اس کی بات نہ سن، خبردار یہ سابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا، اس کی بات نہ سن۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، دین کی دعوت یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کانٹوں بھرا راستہ۔ مگر ہاں ایک بات اور یاد رکھیے، دین کی دعوت کا کام نبی نے پیش کیا
اللہ نے ایک چیز کی گارنٹی لی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے نبی جب تک آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں گے اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا۔ ایک موقع تھا، مکے کے کافر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل سے کسی نے کہا کہ کیا یہاں پہ محمد کا چہرہ مٹی میں ملایا جائے گا؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہاں ملایا جائے گا۔ کہا کہ لا تعنّ علی رقبتہ ولأوفرن وجهه فی التراب، کہا کہ اگر میں نے دیکھ لیا یہاں محمد کو سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ان کی گردن پہ پیر رکھ کر کے کچل دوں گا، ان کا چہرہ مٹی میں ملا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی آتے ہیں اور اسی خانے کعبہ میں ابو جہل کے سامنے نماز پڑھنے لگتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ ابو جہل نبی پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، مسند احمد کی صحیح روایت کے الفاظ ہیں، آگے بڑھتا ہے پھر ڈر کر کے پیچھے آ جاتا ہے۔ لوگ کہتے کیا ہو گیا؟ کہتا ہے رأیت بین یدی خندقا من النار وحولا واجنحتا، او لوگو میں جب محمد الرسول اللہ کی طرف آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ ایک آگ کا گڑھا ہے اور ایک عجیب سی خوفناک چیز اور بہت سارے پر ہیں۔ فرشتوں نے بیریکیڈنگ لگا دی تھی، آؤ میرے نبی کے پاس، آؤ قریب تو آؤ، تو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ جب نبی نے سلام پھیر لیا کہا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا فرشتے اس کی بوٹی بوٹی کاٹ ڈالتے، فرشتے اس کا ایک ایک عظم کاٹ ڈالتے۔ اور یہی واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں سورہ علق میں نازل کیا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو دیکھا جو اللہ کے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ نبی تو ہدایت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو نیکی کا حکم دے رہے ہیں، یہ انسان اللہ کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ پھر ابو جہل نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنے ساتھیوں کو بلا کے لاتا، اپنی مجلس کو بلا کے لاتا، اپنے دو سنگی لوگوں کو بلا کے لاتا۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، بلاؤ اپنی مجلس کو، بلاؤ اپنے دوستوں۔ اللہ چیلنج دے رہا ابو جہل کو، بلا تو اپنے ساتھیوں کو، ہم بھی بلاتے ہیں زبانیہ کو، ہم بھی بلاتے ہیں جہنم کے فرشتوں کو، جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتوں۔ تو اللہ اپنے نبی کا ڈیفنس بھی، دین کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اسی بنارس میں ہم نے دیکھا، بجٹیا میں روز آتا جاتا ہوں، بجٹیا کے وہ علاقے یا توحید کی بات کرنا جرم تھا، قال اللہ اور قال رسول کی بات کرنا جرم تھا۔ اللہ کی توفیق سے وہاں بھی چند اللہ کے بندے جب توحید کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ ہمارا کام میرے بھائیوں، یہ آپ اگر اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھ رہے کہ ہم توحید و سنت کی راہ پہ چل رہے ہیں تو اس توحید و سنت کی دعوت آپ کی زندگی کا ایک مشن ہو۔ نبی نے ہمیں یہ مشن دیا ہے، ہمیں زندگی کی آخری سانس تک اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دینا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، یہ جو توحید کی دعوت دینا ہے نا، اس میں تدریج کا بھی خیال کرنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایک ہی دن میں پورا کلمہ پڑھوا دیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کرنا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل کو اللہ کے نبی بھیج رہے ہیں یمن کی طرف، آپ نے کہا ہے معاذ اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ کتاب، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، وہاں پہ یہودی رہتے تھے، نصارہ رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے۔
آپ نے کہا اے معاذ ان کو جا کر کے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول. ان کو توحید کی دعوت دو, ان کو رسالت کی دعوت دو. جب یہ دو چیزیں وہ قبول کر لے فَعَالِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ, تب جا کر کے ان کو بتاؤ کہ 5 ٹائم کی نماز ان کے اوپر فرض ہے. جب وہ نماز سیکھ لے تب ان کو بتاؤ کہ ان کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے جو امیروں سے لی جائے گی, غریبوں کو لوٹائی جائے گی. اسٹیپ بائی اسٹیپ دعوت ہے. ایک چیز کا اور خیال کرنا ہے دعوت کے میدان, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, ان پر فوکس کرنا ہے پہلے. کبھی غور کیجئے گا, نبی کے اوپر جو سب سے پہلے جو ایمان لائے یہ اپنے قبیلے کے, اپنے خاندان کے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ. اللہ کے نبی جانتے تھے کہ جو سمجھدار آدمی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے, اس کے سامنے اسلام پیش کروں گا وہ قبول کر لے. حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر محنت نہیں کرنی پڑی, آپ نے اسلام پیش کیا, انہوں نے قبول کیا. پھر حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے جو لوگ اسلام لائے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت طلحہ ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, حضرت سعید بن عاص ہے, یہ جو شروعات میں جو لوگ ایمان لائے آپ دیکھیے یہ اپنے خاندان کے بڑے چنے ہوئے لوگ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے لوگ ہوتے تھے, جو اپنی قوم کے سمجھدار لوگ ہوتے, ان پر فوکس کرتے تھے, ان کو پہلے سمجھا. اس زمانے میں ایک آدمی تھا حاتم تائی, بڑا مشہور آدمی تھا, آج بھی لوگ نام لیتے ہیں حاتم تائی کا. حاتم تائی کی سخاوت کا آج بھی نام ہے. حاتم تائی کے قبیلے کو لوگ ایمان نہیں لائے, صحابہ نے حملہ کیا. حاتم تائی کا تو انتقال ہو چکا تھا, ان کی ایک بیٹی تھی صفانہ بنت حاتم, وہ قید ہو کر کے آئی. اس نے آ کر کے کہا اللہ کے رسول سے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے باپ اتنے نیک انسان تھے, اتنے سخی تھے, اتنا لوگوں کو کھلاتے پلاتے تھے, ایسے نیک باپ کی بیٹی کے ہاتھوں میں پیروں میں زنجیریں ڈالی جائیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں, آپ نے آزاد کر. اور حضرت صفانہ فوراً کلمہ پڑھ لیتی ہیں, اسلام لیا. ان کے بھائی عدی یہ شہر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں, بعد میں یہ آتے ہیں مدینہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اسلم تسلم, اے عدی اسلام لے آؤ تم سیف ہو جاؤ. تو حضرت عدی ابن حاتم پہلے عیسائی تھے, کرسچن تھے, تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آلریڈی ایک دین پر چل رہا ہوں. آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تم کون سے دین پہ چل رہے. آپ نے کہا کہ کیا تم کروسی مذہب کے نہیں ہو؟ اس زمانے میں ایک مذہب تھا, ایک عیسائیوں کا فرقہ تھا, کروسی فرقہ. اس کے اندر کرسچینٹی بھی تھی اور ایک مذہب تھا سابی, کچھ چیزیں سابی مذہب کی تھی, کچھ چیزیں کرسچینٹی کی. تو آپ نے کہا کیا تم کروسی نہیں ہو, اور کیا تم مربا نہیں کھاتے ہو؟ مربا کیا ہوتا تھا, اگر کوئی قوم کسی قوم پر حملہ کرتی تھی تو جو مال آتا تھا اس مال کا 1/4 حصہ سردار ہڑپ لیتا تھا, کھا لیتا تھا. تو آپ نے کہا کہ تمہارے مذہب میں مربا جائز ہے تو مربا بھی کھا جاتے ہو. تو حضرت عدی بن حاتم بہت حیران کہ یہ بات ان کو کیسے پتا چلا, اور وہ فوراً اسلام لانے کے پہلے اللہ کے نبی نے کہا اے عدی شاید تم اسلام اس لیے نہیں لا رہے ہو, تم دیکھ رہے ہو اتنے تھوڑے سے ماننے والے میرے لوگ ہیں. اے عدی وہ زمانہ بھی تم دیکھو گے کہ ایک جگہ پڑتی ہے عراق کے اندر جس کا نام ہے ہیرا. آپ نے کہا کہ اے عدی ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور مکہ آئے گی اور خانے کعبہ کا طواف کرے گی اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا اور اس کو کسی کا ڈر بھی نہیں ہوگا, اکیلی آئے گی اور طواف کر کے چلی جائے گی. اسلام ہیرا تک پہنچے گا اور امن اور چین کے ساتھ اسلام پر لوگ عمل کریں. اس کے بعد کہا آپ نے کہ اے عدی شاید تمہیں اس لیے ایمان لانے میں سوچ وچار ہو رہا ہے, تمہیں لگ رہا ہے کہ دولت نہیں ہمارے پاس. اے عدی وہ دن بھی تم دیکھو گے جب کسرا کے خزانے میرے صحابہ اور میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں. عدی بن حاتم نے کہا کسرا بن ہرمز کی بات کرے, ایران کے بادشاہ کی بات کرے؟ کہا ہاں ایران کے بادشاہ کی بات. اور کہا کہ اے عدی مال اتنا ہوگا کہ لوگ صدقہ لے کر کے نکلیں گے, کوئی صدقہ قبول کرنے والا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں 2 چیزیں تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھی. عراق فتح ہو گیا اور ہیرا سے ایک عورت اکیلی چل کے مکہ آ کے طواف کر سکتی تھی, کوئی روکنے والا نہیں تھا, وہ دور بھی میں نے دیکھا. اور ایران فتح ہوا اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آئے, وہ دن بھی میں نے دیکھا.
تیسرا دور میں نے ابھی نہیں دیکھا، شاید بعد میں آئے گا۔ علماء لکھتے ہیں وہ دور بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں آیا تھا۔ ایک ایسا دور آیا تھا اسلامی تاریخ کا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اتنا مال لوگوں کے پاس ہو گیا تھا کہ لوگ صدقہ لے کے نکلتے تھے تو کوئی قبول کرنے والا نہیں۔ تو نبی نے سمجھدار لوگوں کو فوکس، بلکہ اس میں کبھی ایسا بھی ہوا، ایک مرتبہ آپ ولید بن مغیرہ کو تبلیغ کر رہے تھے، ولید بن مغیرہ کو اسلام سمجھا رہے تھے۔ ولید بن مغیرہ کون تھا؟ اپنے خاندان کا بہت رئیس آدمی کا، بہت بڑا آدمی۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی سے کوئی بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا ناگوار گزرا، آپ کو لگا کہ یہ تو میرے صحابی آلریڈی ہیں اور غریب آدمی ہے، کمزور آدمی ہے، نابینا ہے، ان کے اوپر اب مجھے محنت زیادہ نہیں کرنی ہے، یہ سامنے جو بیٹھا ہے مکے کا سردار بیٹھا ہے، اس کے اوپر مجھے محنت کرنی ہے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری آئی۔ یہ جو تھوڑی سی ناگواری آئی یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آئی، اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی سورہ عبس کی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ اے میرے حبیب، آپ کا چہرہ تھوڑا سا آپ کا چہرہ بگڑ گیا اور آپ نے منہ پھیر لیا اس بات پر کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا تھا۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ جو آیا تھا وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، جو آپ کی بات نہیں مان رہا ہے اس کے تو آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور جو خود چل کے آ رہا ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت کی، تنبیہ کی۔ تو عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی دعوت کا ایک انداز یہ بھی تھا کہ آپ سماج کے جو انٹلیکچوئل لوگ ہوتے تھے، جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے، جو بڑے لوگ ہوتے تھے، ان پر فوکس کرتے تھے کہ اگر یہ اسلام لے آئیں گے تو باقی لوگوں کو اسلام پہنچانا آسان ہو جائے۔ اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا، اللہ کے نبی کی دعوت میں ایک خاص بات ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کریں۔ ایک دور ایسا بھی آیا، آپ کو آفر کیا گیا کہ ایک کام کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن آپ ہمارے معبود کو مان لیجئے، ایک دن ہم آپ کے معبود کو مان لیں گے، ایک دن آپ ہمارا کلمہ پڑھ لیجئے، ایک دن ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ سورہ کافرون کی آیت نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جب تک تم اپنے شرک پر جمے ہوئے ہو جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں کر سکتے۔ لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، عقیدے میں کمپرومائز کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ ابھی ہمارے استاذ محترم میں خطاب کر رہے تھے، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی چارہ کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، مانوتا کے نام پہ عقیدے کی واٹ لگا رہے ہیں، عقیدے کی اور ایمان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں کہ کون سا جملہ ایسا ہے، کون سی بات ایسی ہے جس سے اسلام اور ایمان کے دائرے سے انسان نکل جاتا ہے۔ وہ دوسروں کو اپنانے کے چکر میں ایسی حرکتیں اور ایسے نعرے اور ایسی چیزیں اپنی زبان سے نکال دیتے جو شرک ہے، جو کفر ہے۔ میرے بھائیوں، انسانیت اپنی جگہ ہے، اخلاق اپنی جگہ ہے، اور دین اور عقیدہ اپنی جگہ ہے، اس سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے پوری زندگی اپنے لیے انتقام نہیں لیا، مگر جب اللہ کے دین کا معاملہ آیا آپ انتقام لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرہما۔ اللہ کے پیارے نبی کو جب بھی دو آپشن دیا جاتا تھا تو جو آسان معاملہ ہوتا تھا اس کو آپ اپناتے تھے۔ ومن انتقم لنفسہ، اور اللہ کے پیارے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، الا ان تنتہک حرمات اللہ۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ کی حرمت پامال ہوتی تھی، اللہ کے دین کا معاملہ ہوتا تھا، اللہ کی توحید کا معاملہ ہوتا تھا، فینتقم للہ، تو اللہ کے نبی اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ آپ کی دینی غیرت اور آپ کی ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، اگر قرآن پر انگلی اٹھے، اگر نبی پر اعتراض ہو، اگر نبی کی گستاخی ہو اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے ماتھے پر کوئی چنتا کی لکیر نہ آئے، آپ کے دل میں کوئی فکر مندی نہ پیدا ہو، تو آپ کو اپنے ایمانی غیرت کا جو ہے جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری جو ایمانی غیرت ہے وہ ہمارے اندر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ ہم دین کی دعوت کا جب کام کریں تب بھی یہ غیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعلق سے اور آپ کی تبلیغ کے تعلق سے یہ چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، اور
ہمارے جن عزیزوں کی محنت سے نکھی گھاٹ کے اس مسجد پہ آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان بھائیوں کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ بارش کے موسم کے باوجود دقتیں اور پریشانیاں اٹھا کر آپ حضرات اس پروگرام میں آئے ہیں، اللہ آپ سب کا آنا جانا، ہم سب کا آنا جانا قبول فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تربیت اولاد پر بھی آپ نے خطاب سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے بچوں کی صحیح دینی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے اصولوں کو سیکھنے کی اور ان پر مرتے دم تک ان پر عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہر قسم کے شرک و بدعت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔